رات تاریک تھی اور آسمانوں میں سیاہ بادلوں کے مرغولے چکراتے پھر رہے تھے۔ کیپٹن فیاض کی موٹر سائیکل اندھیرے کا سینہ چیرتی ہوئی چکنی سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ کیریئر پر عمران الوؤں کی طرح دیدے پھر آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے اور نتنے پھڑک رہے تھے۔ دفعتاً وہ فیاض کا شانہ تھپتھپا کر بولا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کسی نے والد یک چشم کی کنجی کی نقل کروائی ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ پوچھ کر بتاؤں گا۔ کس سے؟ بیکرا نیلے آسمان سے، تاروں بھری رات سے، ہولے ہولے چلنے والی ٹھنڈی اداؤں لا حول ولا قوت، ہواؤں سے۔ فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران بڑبڑاتا رہا، لیکن شہید میاں کی خبر کی جاروب کشی کرنے والے کی کنجی، اس کا حاصل کرنا نسبتاً آسان رہا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اس عمارت کی تاریخ معلوم کرنی چاہیے، شاید ہم اس کے نواح میں پہنچ گئے ہیں۔ موٹر سائیکل روک دو۔ فیاض نے موٹر سائیکل روک دی۔ انجن بند کر دو۔ فیاض نے انجن بند کر دیا۔ عمران نے اس کے ہاتھ سے موٹر سائیکل لے کر ایک جگہ جھاڑی میں چھپا دی۔ آخر کیا کرنا چاہتے ہو؟ فیاض نے پوچھا۔ میں پوچھتا ہوں تم مجھے کیوں ساتھ لیے پھرتے ہو؟ عمران بولا۔ وہ قتل جو اس عمارت میں ہوا تھا، قتل نہیں حادثہ کہو۔ حادثہ؟ کیا مطلب؟ فیاض حیرت سے بولا۔ مطلب کے لیے دیکھو غیاث اللغات صفحہ 112۔ ویسے 112 پر بیگم پارہ یاد آ رہی ہیں۔ بیگم پارہ کے ساتھ امرت دھارا ضروری ہے، ورنہ ڈیوڈ کی طرح چند یا صاف۔ فیاض جھنجھلا کر خاموش ہو گیا۔ دونوں آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے پوری عمارت کا چکر لگایا، پھر صدر دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے، اور عمران آہستہ سے بڑبڑایا، تالا بند نہیں ہے۔ کیسے دیکھ لیا تم نے؟ مجھے تو سجائی نہیں دیتا، فیاض نے کہا۔ تم الو نہیں ہو، عمران بولا۔ چلو ادھر سے ہٹ جاؤ۔ دونوں وہاں سے ہٹ کر پھر مکان کی پشت پر آئے۔ عمران اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیوار کافی اونچی تھی۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور دیوار پر روشنی ڈالنے لگا۔ میرا بوجھ سنبھال سکو گے؟ اس نے فیاض سے پوچھا۔ میں نہیں سمجھا؟ تمہیں سمجھانے کے لیے تو باقاعدہ بلیک بورڈ اور چاک سٹک ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ میں اوپر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اندر موجود ہے؟ فیاض نے کہا۔ نہیں، یوں ہی جھک مارنے کا ارادہ ہے۔ چلو بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کاندھوں پر کھڑا ہو کر۔ پھر بھی دیوار بہت اونچی ہے۔ یار فضول بحث نہ کرو، عمران اکتا کر بولا، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں۔ تون و کرہن فیاض دیوار کی جڑ میں بیٹھ گیا۔ اماں جوتے تو اتار لو، فیاض نے کہا۔ لے کر بھاگنا مت، عمران نے کہا اور جوتے اتار کر اس کے کندھوں پر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب اٹھو۔ فیاض آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ عمران کا ہاتھ روشن دان تک پہنچ گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ بندروں کی طرح دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ فیاض منہ پھاڑے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران آدمی ہے یا شیطان؟ کیا یہ وہی احمق ہے جو بعض اوقات کسی کیچوے کی طرح بالکل بے ضرر معلوم ہوتا ہے؟ جن روشن دانوں کی مدد سے عمران اوپر پہنچا تھا، انہی کے ذریعے دوسری طرف اتر گیا۔ چند لمحے بعد وہ دیوار سے لگا کھڑا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے کئی قدموں کی آہٹیں مل رہی تھیں۔ اور پھر اسے یہ معلوم کر لینے میں بالکل دشواری نہ ہوئی کہ وہ نامعلوم آدمی اسی کمرے میں تھے جس میں اس نے لاش دیکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن دروازوں سے موم بتی کی ہلکی سی زرد روشنی چھن رہی تھی۔ اس کے علاوہ دالان بالکل تاریک تھا۔ عمران دیوار سے چپکا ہوا آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر شہید مرد کی قبر کی طرف اٹھ گئی، جس کا تعویذ اوپر اٹھ رہا تھا۔ تعویذ اور فرش کے درمیان خلا میں ہلکی سی روشنی تھی، اور اس خلا سے دو خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران سہم کر رک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک قبر سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ چیخ تھی یا کسی ایسی بندریا کی آواز جس کی گردن کسی کتے نے دبوچ لی ہو۔ عمران جھپٹ کر برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس چیخ کا رد عمل دوسرے کمرے والوں پر کیا ہوگا۔ وہ دروازے میں کھڑا قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تعویذ ابھی تک اٹھا ہوا تھا اور وہ خوفناک آنکھیں اب بھی چنگاریاں برسا رہی تھیں۔ دوسری چیخ کے ساتھ برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک چیخ پھر سنائی دی جو پہلی سے مختلف تھی۔ غالباً یہ انہی نامعلوم آدمیوں میں سے کسی کی چیخ تھی۔ بھوت، بھوت، کوئی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے کئی آدمی صدر دروازے کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سناٹا ہو گیا۔ خبر کا تعویذ بھی برابر ہو گیا تھا۔ عمران زمین پر لیٹ کر سینے کے بل رینگتا ہوا صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ کبھی کبھی وہ پلٹ کر خبر کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن پھر تعویذ نہیں اٹھا۔ صدر دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ عمران اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد پھر لوٹ پڑا۔ لاش والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اب وہاں اندھیرے کی حکومت تھی۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ بند کر کے ٹارچ نکالی، لیکن روشنی ہوتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون،
وہ آہستہ سے بڑبڑایا، خدا تمہاری بھی مغفرت کرے۔ ٹھیک اسی جگہ جہاں وہ اس سے قبل بھی ایک لاش دیکھ چکا تھا، دوسری پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی پشت پر بھی 3 زخم تھے جس سے خون بہہ بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اسے دیکھا۔ یہ ایک خوش وضع اور کافی خوبصورت جوان تھا اور لباس سے کسی اونچی سوسائٹی کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ آج ان کی، کل اپنی باری ہے۔ عمران درویشانہ انداز میں بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے مرنے والے کی مٹھی سے بدق تمام نکالا تھا۔ وہ چند لمحے اسے ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا رہا، پھر معنی خیز انداز میں سر ہلا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ کمرے کے بقیہ حصوں کی حالت بینہ وہی تھی جو اس نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی، کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر پچھلی دیوار سے نیچے اتر رہا تھا۔ آخری روشن دان پر پیر رکھ کر اس نے چھلانگ لگا دی۔ تمہاری یہ خصوصیت بھی آج ہی معلوم ہوئی؟ فیاض آہستہ سے بولا۔ کیا اندر کسی بندریا سے ملاقات ہو گئی تھی؟ آواز پہنچی تھی یہاں تک؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نے اطراف میں بندر نہیں دیکھے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسری آواز؟ ہاں، شاید تم ڈر کر چیخے تھے، فیاض بولا۔ لاش اسی وقت چاہیے یا صبح؟ عمران نے پوچھا۔ لاش؟ فیاض اچھل پڑا۔ کیا کہتے ہو؟ کیسی لاش؟ کسی شاعر نے 2 غزلہ عرض کر دیا۔ اے دنیا کے عقل مند ترین احمق، صاف صاف کہو، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ ایک دوسری لاش، 3 زخم، زخموں کا فاصلہ 5 انچ۔ پوسٹ مارٹم کے بعد رپورٹ کے مطابق ان کی گہرائیاں بھی یکساں ہی نکلیں گی۔ یار بے وقوف مت بناؤ، فیاض عاجزی سے بولا۔ جج صاحب والی کنجی موجود ہے، عقل مند بن جاؤ، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ لیکن یہ ہوا کس طرح؟ اس طرح جیسے شعر ہوتے ہیں، لیکن یہ شعر مجھے بھرتی کا معلوم ہوتا ہے، جیسے میر کا یہ شعر۔ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، اب اس نے تو خشخاں کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ بھلا بتاؤ، دیر میں کیوں بیٹھا، جلدی کیوں نہیں بیٹھ گیا؟ دیر نہیں، دیر ہے، یعنی بت خانہ، فیاض نے کہا، پھر بڑا بڑا کر بولا۔ لا حول ولا قوت، میں بھی اس لغوت میں پڑ گیا۔ وہ لاش عمارت کے کس حصے میں ہے؟ اسی کمرے میں ہے، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلی لاش ملی تھی۔ لیکن وہ آوازیں کیسی تھیں؟ فیاض نے پوچھا۔ او ہو، نہ پوچھو تو بہتر ہے، میں نے اتنا مضحکہ خیز منظر آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی پہلے ایک گدھا دکھائی دیا جس پر ایک بندریا سوار تھی، پھر ایک دوسرا سایہ نظر آیا جو یقیناً کسی آدمی کا تھا۔ اندھیرے میں بھی گدھے اور آدمی میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ تم ہر وقت غیر سنجیدہ رہتے ہو۔ یار فیاض، سچ کہنا، اگر تم ایک آدمی کو کسی بندریا کا منہ چومتے دیکھو گے تو تمہیں غصہ آئے گا یا نہیں؟ فضول وقت برباد کر رہے ہو تم۔ اچھا چلو، عمران اس کا شانہ تھپکتا ہوا بولا۔ وہ دونوں صدر دروازے کی طرف آئے۔ کیوں خواہ پریشان کر رہے ہو؟ فیاض نے کہا۔ کنجی نکالو۔ دروازہ کھول کر دونوں لاش والے کمرے میں آئے۔ عمران نے ٹارچ روشن کی، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے اس طرح سر سہلا رہا تھا جیسے دماغ پر دفعتاً گرمی چڑھ گئی ہو۔ لاش غائب تھی۔ یہ کیا مذاق؟ فیاض بنا کر پلٹ پڑا۔ ہاں؟ بعض عقل مند شاعر بھرتی کے شعر اپنی غزلوں سے بھی نکال دیا کرتے ہیں۔ یار عمران، میں باز آیا تمہاری مدد سے، مگر میری جان یہ لو دیکھو، نقش فریادی ہے کسی کی شوق تحریر کا۔ لاش غائب کرنے والے نے بھی ابھی خون کے تازہ دھبوں کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ مرزا افتخار صاحب فرماتے ہیں، قاتل ہماری لاش کو تشہیر دے ضرور آئندہ تاکہ کوئی نہ کسی سے وفا کرے۔ فیاض جھک کر فرش پر پھیلے ہوئے خون کو دیکھنے لگا۔ لیکن لاش کیا ہوئی؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ فرشتے اٹھا لے گئے، مرنے والا بہشتی تھا، مگر لاہور والا بہشتی سقے کو بھی کہتے ہیں۔ اوہو، فردوسی تھا۔ لیکن فردوسی تو محمود غزنوی کی زندگی میں ہی مر گیا تھا، پھر کیا کہیں گے؟ بھائی بولو نا یار، بھیجا مت چاٹو۔ الجھن، بتاؤ جلدی، کیا کہیں گے؟ سر چکرا رہا ہے، دورہ پڑ جائے گا۔ جنتی کہیں گے۔ یار عمران، تم سے خدا سمجھے۔ جیو، ہاں تو مرنے والا جنتی تھا۔ اور کیا کہہ رہا تھا میں؟ تم یہیں رکے کیوں نہیں رہے؟ فیاض بگڑ کر بولا۔ مجھے آواز دے لی ہوتی۔ سنو یار، بندریا تو کیا، میں نے آج تک کسی مکھی کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ عمران مایوسی سے بولا۔ کیا معاملہ ہے؟ تم کئی بار بندریا کا حوالہ دے چکے ہو۔ جو کچھ ابھی تک بتایا ہے بالکل صحیح تھا۔ اس آدمی نے گدھے پر سے بندریا اتاری، اسے کمرے میں لے گیا، پھر بندریا دوبارہ چیخی اور وہ آدمی ایک بار، اس کے بعد سناٹا چھا گیا، پھر لاش دکھائی دی۔ گدھا اور بندریا دونوں غائب تھے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے جھوٹا سمجھنے والے پر خیر خداوندی کیوں نہیں ٹوٹتا؟ فیاض تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر تھوک نگل کر بولا۔
تو پھر صبح پر رکھو۔ عمران کی نظریں پھر خبر کی طرف اٹھ گئیں۔ خبر کا تعویذ اٹھا ہوا تھا اور وہی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران نے ٹارچ بجھا دی اور فیاض کو دیوار کی اوٹ میں دھکیل لے گیا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ فیاض کی نظریں اس پر نہ پڑیں۔ کیا؟ فیاض کانپ کر بولا۔ بندریا، عمران نے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ وہی چیخ ایک بار پھر سناٹے میں لہرا گئی۔ ارے باپ، فیاض کسی خوفزدہ بچے کی طرح بولا۔ آنکھیں بند کر لو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی چیزوں پر نظر پڑنے سے ہارٹ فیل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ریوالور لائے ہو؟ نہیں، تم نے کب بتایا تھا؟ خیر کوئی بات نہیں، اچھا ٹھہرو۔ عمران آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ خبر کا تعویذ برابر ہو چکا تھا اور سناٹا پہلے سے بھی کچھ زیادہ گہرا معلوم ہونے لگا تھا۔